بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علامہ محمد ساجد نواز۔ ماہ سفر المظفر کے مہینے کے حوالے سے آپ کی بارگاہ میں چند گزارشات کرنی ہیں۔ بعض احباب کے نزدیک جو ہے وہ ماہ سفر المظفر کا مہینہ یہ منحوس مہینہ ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں بلائیں اترتی ہیں، مصیبتیں اترتی ہیں، اس مہینے میں شادیاں نہیں کرنی چاہیے، اس مہینے میں سفر نہیں کرنا چاہیے۔ تو اسلام میں اس مہینے کی کیا اہمیت ہے؟ اس سے پہلے بھی جو تھا یہ بدشگونی کا سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ طَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ عَلَىٰ إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِندَ اللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ تو جب انہیں بھلائی ملتی ہے کہتے ہیں یہ ہمارے لیے ہے، اور جب برائی پہنچتی ہے تو موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں سے بدشگونی لیتے ہیں۔ سن لو کہ ان کے مقدر کی شامت تو اللہ کے یہاں ہے، لیکن اکثر لوگوں کو اس بارے میں خبر نہیں ہے۔ تو یہ اس کی تفسیر میں حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بڑے کمال کی بات بتائی ہے کہ فرعونی جو تھے وہ جا کے فرعون کو جا کر کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے قوم کی وجہ سے جو ہے وہ یہ مصیبتیں نازل ہو رہی ہیں، یہ پریشانیاں نازل ہو رہی ہیں۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر نعیمی میں فرماتے ہیں کہ فرعون کے جو لوگ تھے وہ فرعون کے پاس جاتے تھے اور اس کو جا کر کہتے تھے یہ قحط سالی، یہ غربت، یہ پریشانی یہ ہمارے اوپر اس لیے ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی جو قوم ہے یہ یہاں موجود ہیں، تو ان کی نحوست کی وجہ سے یہ ہمارے لیے طرح طرح کی پریشانیاں ہیں۔ تو یوں جو ہے یہ ان مومنوں سے بدشگونی لیتے تھے۔ تو ناظرین کرام، آپ نے سنا قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے کہ یہ بدشگونی کرنا کن کا طریقہ چلا آ رہا ہے، یہ فرعون اور اس کی قوم کا یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ یہ بدشگونی والا معاملہ ان کے ہاں ہوا کرتا تھا۔ حضور علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ تشریف لائے تو یہاں جو منافق تھے، ظاہری طور پر تو یہ یہودی کلمہ پڑھ چکے تھے، لیکن اندرونی طور پر ان میں بہت سارے منافق تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا سورۃ نساء کے اندر وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ اور انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور انہیں کوئی برائی پہنچے تو یہ کہتے تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہے۔ تو اے محبوب آپ فرما دو سب اللہ کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہوا، کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ہے وہ چیمہ گوئیاں کیا کرتے تھے۔ اکثر جو تھے یہ یہودی، انہوں نے سرکشی کی، جب سے یہ مکے سے مدینے آئے ہیں تب سے ہمارے اوپر مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، قحط سالی اس وجہ سے ہے، بارش اس وجہ سے نہیں ہو رہی۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ یہ آپ کے اندر بھی اگر یہ خصلت پائی جا رہی ہے تو یا تو یہ قوم فرعون کے اندر یہ چیزیں تھیں یا پھر جو ہے وہ یہودیوں کے اندر یہ چیزیں تھیں۔ مسلمانوں کو یہ زیب نہیں دیتا کہ مسلمان اس طرح کی اپنی سوچ رکھیں۔ تو کوئی سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی اس میں بلائیں نہیں اترتی۔ ویسے بھی جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو تب اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں۔ تو جب کوئی مصیبت پہنچے تو وہ کہے کہ یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے، اگر جب بھی کوئی بھلائی پہنچے تو کہے کہ یہ میرے اللہ کا کرم ہے میرے اوپر۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں جو احکامات آپ کو بتائے گئے ہیں آپ سمجھ گئے ہوں گے، اور آپ اس مہینے کی اہمیت کو سمجھیں۔ اولیاء اللہ کا یہ مہینہ ہے، اللہ کے ولیوں کا اس میں ذکر کیا جاتا ہے۔ داتا گانج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے، اور اس میں 25 سفر المظفر کو جو ہے وہ جناب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا بھی عرس مبارک منایا جاتا ہے، اور بھی بہت سارے بزرگوں کے عرس ہیں۔ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ویڈیو آپ دیکھتے رہیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آگاہی ملتی رہے گی۔